بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین سے دنیا تک میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ میمن۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کل جس طرح کے حالات اور مسائل چل رہے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم جب بھی کوئی الیکشنز ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ہمیں ایسی دعائیں جو ہیں وہ فارورڈ کی جاتی ہیں کہ اپنے آنے والی نئی حکومت کے لیے آپ فلاں دعا کریں، نئے حکمرانوں کے آنے کے لیے آپ یہ دعا کریں کہ آنے والے حکمران ہمارے لیے بہترین ثابت ہو۔ تو ناظرین، دنیا میں کسی بھی طرح کا نظام ریاست ہو، چاہے وہ آمریت ہو، چاہے بادشاہت ہو، چاہے جمہوریت ہو، لیکن اگر دینی اقدار اس میں شامل نہیں ہوگا اور دینی اقدار سے وہ ریاست آری ہوگی تو پھر ایسا معاشرہ یا ایسی ریاست بالکل ہی ناکامی کا مظہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی آمریت، بادشاہت یا جمہوریت ایک ملک میں نافذ ہو لیکن دینی اقدار سے خالی ہو، آری ہو، تو وہاں سوائے ظالمانہ آمریت کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس بات کی اگر ہم وضاحت کریں تو یہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ کسی بھی مملکت کا نظام سلطنت چاہے کسی بھی طرز کا ہو، اگر وہ دینی اقدار سے آری ہے، اس میں دینی اقدار کی شمولیت نہیں ہے تو وہ ناکامی کا مظہر ہوتا ہے اور سیاسی، عوامی، ریاستی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت سے آری ہوتا ہے۔ تو اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دینی اقدار کے بغیر کوئی بھی ریاست، کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر قائم رہتا بھی ہے تو وہ دینی اقدار کے بغیر چل نہیں سکتا۔ کیا ہی خوب کہا علامہ محمد اقبال نے، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ قدیم دور میں علماء کرام، قدیم دور میں خلفائے راشدین کس طرح سے سیاست کرتے تھے، کس طرح سے اپنی ایک ریاست کو چلاتے تھے اور کس طرح سے نظام حکومت میں اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے، کیا آج ہمیں اس اسلامی معاشرے کی سیاست میں یا ریاست میں کوئی بھی ایک جھلک نظر آتی ہے؟ تو ریاست کا سیاست اور دین سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور کیا ہی وہ دور تھا جب فاروق اعظم کا دور ریاست تھا، رعایا کی، اپنی عوام کی خبر گیری کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی اس وقت میں خلفائے راشدین سیاست اور ریاست کو لے کر اتنے زیادہ خوف خدا کے حامی تھے کہ وہ ایک غلطی یا کوئی گناہ کرنا بھی اپنے لیے باعث گناہ سمجھتے تھے، کوئی غلطی کرنا بھی اپنے لیے باعث گناہ سمجھتے تھے۔ تو آج کے اس معاشرے میں کیا ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست میں وہ ایک جھلک نظر آتی ہے؟ کسی بھی اسلامی ریاست کو چلانے کے لیے، اسلامی طرز عمل کو اپنانے کے لیے اسلامی قوانین اصول کے مطابق سیاست کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم دین سے دنیا تک میں بات کریں گے۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ ایک بہترین شخصیت ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، بہترین شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق رحیم سومرو صاحب، جو کہ پروفیسر ہیں، پروفیسر آف کمپیوٹر اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پلس ریسرچر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر آج آپ کو میں نے پروگرام میں مدعو کیا، آپ کافی مصروف تھے لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ کیونکہ سر آج کا ایک ٹاپک بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ الیکشنز کو، سیاست کو بہت بڑھا چڑھا کر زور و شور سے حصہ تو لیتے ہیں، لیکن اسلامی قوانین و اصول و ضوابط کے مطابق کیا اس پر عمل پیرا بھی ہیں؟ تو ہم اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ دین اور مذہب کا سیاست سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ میرے خیال میں لازم مظلوم ہے دونوں۔ دیکھیں، سیاست کو پہلے تو آپ سمجھیں کہ یہ اس کی پہلی ڈیفینیشن کیا ہے۔ لفظ سیاست کی جو معنی بنتی ہے صحیح معنی میں وہ یہ ہے کہ ریاست کے امور شریعہ کے مطابق گزارنے۔
بالکل. اب وہ امور کے لیے آپ نے ایک لفظ یوز کیا، میں ذرا آپ کی باتیں سن رہا تھا تو آپ نے ایک لفظ یوز کیا حکمرانوں یا حکمران. اب اس کا جو اگر ہم ڈیفینیشن نکالتے تھے، جو وہ لوگ جو حکم چلائیں. بالکل. اب حکم اصل میں اللہ کی ذات کا ہے. اللہ نے جو شریعہ کے رول بنا دیے ان کو حکم. ہم جو بھی سیاست کرتے ہیں لوگ، ان کو ہم جب سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہماری مانیٹرنگ کریں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، بالکل. ہمیں اسسٹ کریں، نہ کہ ہمارے اوپر حکم کریں، بالکل. اپنے حکم چلائیں یا اپنی ذات کی فائدے کے حکم چلائیں. تو اس سیناریو کو آپ جب دیکھیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں دنیا دین، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اللہ کے حکم سے، کہ وہ ہم اس میں جو اگر الفاظ کو کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ، تو پہلے دنیا کی خیر پھر آخرت کی خیر. تو بالکل. دنیا یہ ہے ہی، یعنی کہتی ہے ہماری آخرت کے لیے. تو دنیا اور جو ہے دین کو تو ہم الگ کر ہی نہیں سکتے، یہ بالکل. دونوں ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں. دنیا ہی ہے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آخرت اپنی کیسے گزارنی ہے. تو اگر ہم دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں تو ہمیں آخرت میں دین میں فائدہ ہوگا. اگر ہم دنیا میں اپنی منمانی کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا. تو یہ جب ہم سیناریو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو سیاست ہے یہ دین ہی کا ایک حصہ ہے اور دنیا ہی کا ایک حصہ ہے، الگ نہیں ہے. سر، ایک اچھے سیاستدان کا معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے؟ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں اگر ہم وہی ڈیفینیشن دیکھیں گے، ایک سیاستدان جب آتا ہے تو اس کا کام ہے خدمت خلق کرنا. اچھا، ہمارے یہاں جو پاکستان میں یا ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ایشین کنٹریز، وہاں دیکھیں کہ سسٹم ڈفرینٹ ہے. اگر ہم فارن کنٹری دیکھتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز دیکھتے ہیں، تو وہاں ایک سسٹم، وہاں پر ایک جو حکمران جیسے ہم کہتے ہیں، جو سیاستدان ہے، وہ سائیکل میں آ رہا ہے اپنے دفتر، اس کی گاڑی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ہمارے یہاں سسٹم تھوڑا سا پیچیدہ ہے. ہمارے جو کچھ طبقات ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے لیڈنگ کلاس جسے کہتے ہیں، ہم لیڈ کرنا ہے ملک کو. اصل میں یہ مسئلہ ان کے اپنے ذہن کا ہے، اور ہم نے معاشرے میں بھی ہم نے ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ آپ جو ہے لیڈ کریں اور یہ کریں. لیکن اصل میں جو سیاستدان کا کام ہے وہ یہ کام ہے کہ جی عوام کے لیے کیا سہولت ہو، عوام کے لیے کون سی چیز ہو جو کہ ان کے لیے بہتر ہو. وہ عوام کے ملازم ہیں، وہ عوام کے خادم ہیں، نہ کہ ان کے حکمران ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے ہم وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے، جتنی شریعت ہمیں اجازت دے گی ہم اتنا ہی اسی حساب سے وہ سیاستدان جو ہیں وہ اس حساب سے کام کرے اور عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. یہاں الٹی گنگا جو ہے بہتی ہے کہ وہ جو سیاستدان آتے ہیں کہ جی چلیں اب جو حکومت عوام نے جو پیسے جمع کیے ہیں ٹیکسز کے، ان کو عوام کے بجائے ان کی فیسلٹیز کے اوپر خرچہ کیا. ان کو باہر جا کر علاج کروانے، انہوں نے گاڑیاں چلانی بڑی بڑی 10 گاڑیاں ان کے پروٹوکول میں چلیں گی، ان کا پیٹرول، ان کے خرچے وہ اسی عوام کے پیسوں سے لے کے کر. جبکہ الٹا ہونا چاہیے، وہ اپنی پیسے دے کر اپنے خرچے پورے کریں اور جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ صحیح معنی میں عوام تک واپس پہنچے. کیونکہ گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں اور وہی پیسہ عوام کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. اب یہاں پر ہمارا الٹا ہو گیا کہ جی وہ جو پیسہ جمع ہو رہا ہے وہ آدھے سے زیادہ تو ہم قرضوں میں واپس کر دیتے ہیں، جو بچا کھچا ہے وہ ہم جو ہے اپنی عیاشیوں میں پورا کر لیتے ہیں، اور جو آخر میں تھوڑا بچ گیا وہ پھر کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، عوام ویسی کی ویسی. تو سیاستدان کا اصل کام یہی ہے کہ وہ اصل میں یہ کریں کہ جو بھی اچھی چیزیں ہیں، جو بھی فیسلٹیز ہیں وہ جو ہے عوام کے لیے پیدا کریں، وہ عوام کے لیے لیجسلیشن کریں، ایسے قانون بنائیں جو عوام کو فائدہ ہو. بالکل. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک اچھے اور ترقی یافتہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے تو آپ نے بتایا کہ حکومت کو یہ اقدامات کرنے چاہیے. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بنیاد پر ایک اسلامی ریاست حاصل کی گئی مسلمانوں کے لیے، اور کلمے کی بنیاد پر ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا گیا.
1947 سے 2024 پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان جس مقصد کے لیے، کیونکہ دیکھیں جو ہمارے علامہ اقبال نے خواب دیکھا کہ ایک اسلامی ریاست کا، اور ہمارے قائد اعظم نے بڑے ڈنکے کے چوٹ پر ان کو کہا کہ جی مجھے اگر اتنا بھی ملک ملے گا تو میں لوں گا، اور میں اپنی قوم کے لیے. تو وہ ان کی اسپرٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک ملک بنائیں جس میں ہم مسلمان آزاد حیثیت سے رہیں اور بالکل آزادی سے اپنے کاروبار زندگی، اپنی ریاستی امور چلائیں. صحیح. اچھا، اب جب اسلام کے نام پر پاکستان بنا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا پہلا آبجیکٹو یہی تھا کہ ہم اپنی ریاست انگریز کے قانون سے نہیں بلکہ ہم اسلام کے قانون سے ہاں چلائیں، اسلامی یعنی شرع قوانین کے ہاں تحت چلائیں. قوانین اور لیکن ضوابط کے حساب سے. جیسے ہی پاکستان بنا اس پر کام ہی نہیں ہوا، یعنی اسلامی قوانین کا نفاذ ہی نہیں ہوا. اور پھر ہم آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہمارا سسٹم جو ہے وہ بگڑتا اب ایک جمہوری نظام کی طرف آ گیا، الیکٹوریل نظام آ گیا. اس پر بحث ہوتی کہ ہم پریزیڈنشل نظام بنائیں یا پارلیمنٹ نظام بنائیں، ہم اسی بحث میں پورے. لیکن جو بھی سسٹم بنائے، پرابلم اس کے مختلف کنٹریز میں مختلف سسٹم. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں پریزیڈنشل نظام ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے. دوسرے انڈیا میں دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا، وہ ہمارا طرح پارلیمنٹری نظام ہے، ان کا بھی چل رہا ہے، ہمارا بھی وہی نظام ہے. لیکن ہمارا نظام کیوں مطلب ناکام گیا، اور جبکہ انڈیا کا نظام کیوں کامیاب گیا؟ کیونکہ دیکھیں ہم انما الاعمال بالنیات، ہماری نیتیں ہی خراب ہیں. ہم نے جب ملک بنایا تو اس کو ہم نے ایک آگے لے کے جانا تھا اس اسپرٹ سے جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسپرٹ دی. بالکل ان کے لیے پیٹرول نہیں تھا گاڑی میں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے. تو ہم شروع سے ہی ہمارے مفاد پرست تولا ملک کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اور اس نے اپنے طریقے سے ملک کو چلانا شروع کیا. کیونکہ وہ مفاد پرست تولا تھا جو آج کل جیسے سیاستدان ہیں، وہ ٹولہ تھا جس کا کام تھا کہ ہم نے اب یہ ملک بن گیا، جتنا اس کو لوٹیں کھا سکیں اپنے لیے. اسلام کی اسپرٹ چلی گئی. دیکھیں ہم اسلام کی اسپرٹ کیا ہے؟ اسلام کی بیسک اسپرٹ یہ ہے کہ آج جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم کل اس کی رزلٹ دیکھیں گے. ہاں بالکل. ہم اچھا کام کریں گے اچھی رزلٹ دیکھیں گے، برا کام بری رزلٹ. لیکن ہمارے جو بھی نظام چلانے والے ہیں، جو بھی ریاستی امور چلا، انہوں نے اسلام کو تو بھول گئے. انہوں نے کہا کہ جی اسلام کی کوئی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھا آج ہی زندگی ہے، یہی کھانا پینا ہے، یہی سب کچھ کرنا ہے، یہی کمیشن بنانی ہے، یہی پیسے بنانے ہیں، یہی ملکتیں بنانی ہیں، اور بس. تو جب وہ لوگ آ گئے، اور اس کے بعد پھر کنٹینیوسلی ہم 60s تک تو بہت اچھی پوزیشن میں رہے. ہم لیڈنگ پوزیشن میں تھے. پاکستان کا نام تھا، جب پاکستان کا صدر یا پرائم منسٹر باہر جاتا تھا اس کی عزت تھی. ہم بہت سارے کنٹریز کو پیسے دیتے تھے قرضے کے طور پر. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ہمارے مفاد پرست ٹولہ ایک سے جو ہے وہ 100 سے 1000 سے 10,000 10,000 سے 1,00,000 کی تعداد میں آ گیا، ہمارا ملک ڈکلائن کی طرف چلا گیا. اسپرٹ اسلامی تھی، نظام غیر اسلامی، امپلیمنٹیشن غیر اسلامی، غیر شرعی، مانیٹر کرنے والے سارے اسلام کے اوپر نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو آج ہمارا حشر ہے، اور آگے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے سالوں میں بھی یہی ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس جو بھی لوگ ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اس وقت منتخب نمائندے ہیں اس میں سے میجارٹی آپ کو 2-3 سورے بھی قرآن کی صحیح نہیں پڑھ سکیں گے. بالکل. یہ تو آپ نے دیکھے ہوں گے کلپس کہ وہ تلاوت بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو جب جو عربی میں تلاوت نہیں کر پا رہے ان کو تو معنی کا تو دور دور تک پتہ نہیں ہوگا، اور معنی کا جب دور دور تک پتہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ امپلیمنٹیشن کیا کر رہے ہوں گے. بالکل. ہمارے یہاں یہ تو ہے ہی نہیں کہ روزہ نماز جو ہے وہ کرائٹیریا ہے. کرائٹیریا یہ ہے کہ الیکشن میں کون آتا ہے؟ میں اور آپ کیا کھڑے ہو سکتے ہیں الیکشن میں؟ نہیں. کیونکہ ہم تو لیگلی تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن فائنینشلی ہمارے پاس پاور، کتنا خرچہ. ہم نے ایسا نظام بنا لیا ہے کہ الیکشن میں صرف اور صرف امیر ہی کھڑا ہو سکتا ہے. تو امیر کھڑا ہوگا، اس کا حرام کا پیسہ ہو حلال کا پیسہ ہو، who cares؟ جس کا پیسہ ہوگا وہ کھڑا ہوگا. جب پیسہ ہوگا کھڑا ہوگا تو وہ کہتا ہے میں پیسہ کیوں خرچ کروں. وہ اگر وہی امیر وہ جتنے پیسے الیکشن میں خرچہ کرتا ہے وہ اگر خدمت خلق میں لگا دے، عوام کی خدمت میں لگا دے، تو کتنا یہ سارے جو ممبر جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں سب کے خرچے
عوام کی طرف لگ جائیں جی کتنا ہمیں فائدہ ہوگا. نہیں سر وہ اپنے کرسی لیے اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. کرسی بہت بری چیز ہے نا. اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کا اچھا کیوں کریں. تو کرسی اتنی بری چیز ہے. لیکن سر آج کا جو دور چل رہا ہے, کس طرح سے ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس سیاست دان کو جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون اچھا ہے کون برا ہے. اس لیے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں میں مذاق کرتا ہوں, لیکن وہ اپنے دوستوں سے جب بات ہو رہی ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ ہم اندھوں میں کانا سلیکٹ کر رہے ہیں. دیٹس دا پوائنٹ, جی, یہی بات ہے. اب ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. ہم کہتے جی ہیں یار یہ تھوڑا سا شریف ہے, یہ تھوڑا سا بہتر ہے, جی یہ اس سے بہتر ہے, یہ اس سے بہتر ہے, یہ تھوڑا سا بہتر ہے. اب جب ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے, چوائس کیسی ہو؟ میں اور آپ نہیں آ سکتے الیکشن میں, کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم نے نظام ایسا بنایا کہ الیکشن میں وہی آئے گا جو امیر ہوگا, جس کے پاس کروڑوں ہوں گے وہ الیکشن لڑے گا. وہ امیر ہوتا ہے اور سیاست میں آ کر امیر تر ہو جاتا ہے. ہمارے وعدے پاس دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا, ہم نے یہاں پر ایک تو پرسپشن یہ ہے پاکستان میں کہ جی سیاست مطلب جھوٹ. واقعی صحیح بات ہے. جو صحیح. بھی سیاستدان آتا ہے, آپ ان کی ابھی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں, 2 سال کے بعد پہلے اور 2 سال کے بعد والی, تو کتنا تضاد لگے گا. تو بالکل جھوٹ ایسے بولا جاتا ہے کہ اب جھوٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ ہم سچ بولیں, اور صرف ایک چیز آپ کو یاد ہوگا, عام صاحب کے زمانے میں ایک شخص آیا جو کہ اس کو چوری کرتا تھا. تو اس نے کہا میں چوری کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے, آپ ایسا کرو کہ آپ کے گھر میں کیا ہے. انہوں نے کہا جی میرے پاس چادر ہے اور ایک کچھ برتن ہے, ان کا بیچ کر آپ نے ان کو جو ہے کلہاڑی لے کے دے دی. اس کا جو کلہاڑی کا جو لکڑی کا حصہ ہوتا ہے وہ انہوں نے خود سب نے پرچیز کر کے ان کو دے دیا. ان کا آپ جائیں لکڑیاں کاٹیں اور بیچیں. اچھا, اب وہ لکڑیاں کاٹنے بیچیں, بیچ میں اس کو پھر خیال آ کہ میں کچھ چوری کروں. تو پھر خیال ہے آپ نے کہا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. تو انہوں نے کہا جب مجھ سے پوچھیں گے ہفتے کے بعد یا دن جب بھی ملوں گا تو آپ نے کیا کیا, چوری تو نہیں کی, یہ کیا, تو میں جھوٹ بولوں گا کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی. تو ایک جھوٹ جو ہے نہیں, مطلب کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو بھی سارے بیکار چیزیں ہیں, جو بھی امراض ہیں ان کا ماں ہے. بالکل جھوٹ ہم اگر بولتے ہیں تو سارے امراض کی جڑ ہے وہ. بالکل. جھوٹ اگر ہم ختم کر دیں, ہم تو کچھ بھی ختم نہیں کر پا رہے. ہمارے ملک کے حالات یا دوسرے آس پاس دیکھیں, ہم تو نارملی کتنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر میں آنے ہوگا, میں کہوں میں ابھی پہنچ رہا ہوں, ٹریفک پھنس گیا ہے, 5 منٹ کے بعد آؤں گا, 10 منٹ کے بعد آؤں گا, میں نہیں آ سکا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اتنے جھوٹ ہم بولتے ہیں, ہمیں سچ بولنے میں بڑا یعنی مشکلات لگتی ہیں. لیکن اگر سچ بولنا شروع کر دیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. تو ہمارے سیاستدان اگر صرف جو بھی کہیں وہ یہ کہہ کے سمجھ کے کہیں کہ یہ مجھے کرنا ہے وعدے کے مطابق, تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے. لیکن اگر وہ جو بھی بولیں گے ان کو پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ویڈیو بھی آ جائے گی, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے پہلے کیا بولا تھا اب کیا بول رہے ہیں. تو جب ہماری ایکسیپٹنس سے ہم نے ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے, ہم نے ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ جھوٹ بھی بولا پتہ ہے, لیکن اس سے بہتر ہے, فلاں سے بہتر ہے, فلاں سے کمتر ہے. تو کمتر, عوام نے اپنا خود ہی کانسیپٹ ایک جی بنایا کمتر ہوا ہے. مطلب یعنی کرپشن میں کمتر ہے. بالکل. آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے تو یہ کرپٹ نہیں ہے, اگلا بندہ آیا ہے تو وہ جو ہے کرپشن مٹائے گا, مہنگائی بھگائے گا, نوکریاں دے گا, بے روزگاری بھگائے گا. یہ سب کچھ ایک عوام کو لالی پاپس دیے جاتے ہیں. یہ ہم اسلامی طرز ریاست یا سیاست نہیں کہہ سکتے اس کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے حکمرانوں کو, عوام کو ایسے جھوٹے وعدے دعوے دینے سے بہتر ہے کہ بھائی آپ بیٹھے رہیں, آپ کو ایسی جھوٹی سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عوام کے جذبات سے آپ کھیل رہے ہوتے ہیں. نہیں, لیکن میں اس پہ تھوڑی سی بات آپ کی کاٹوں گا, ہماری عوام بھی تو ایسی ہے, کیونکہ جیسی رعایا ویسی حکومت. ویسی حکومت. ہمارے عوام بھی تو جھوٹ پہ, ہمیں عوام بھی تو کوئی مطلب پرفیکٹ نہیں ہے. میں ایک دن یاد ہے مجھے, میں باہر رہتا تھا, میں بیچ میں چھٹی پہ آیا تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک سائیکل والا بھی ون میں توڑ رہا تھا. میں نے کہا اگر یہ بھی توڑ رہا ہے, اگر وہ پریزیڈنٹ نے کانسٹیٹیوشن توڑ دیا تو کیا ہے یار, یہ بھی تو توڑ رہا ہے. تو مطلب آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. بالکل. اور سندھی میں کہاوت ہے, جھیڑو راج تھیڑو بھاگ. تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ڈاکٹر طارق سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. واپس آتے ہیں اپنی اسی دین اور دنیا کے حوالے سے سیاسی گفتگو کی جانب. جناب طارق سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اسلامی اور ریاستی اعتبار سے کس طرح کی سیاست اچھی اور بری ہے، یہ بتائیں. لوگ یہ نہیں سمجھتے، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کو بالکل دور رکھ کر صرف دنیاوی فائدہ سوچتے ہیں. جی جی آج کے دور میں ہمیں وہ سیاست نظر نہیں آتی جو مدینہ میں تھی اس وقت، اور جو ہمارے خلفۂ راشدین، ہمارے جو 4 خلیفہ راشدین تھے، خلفۂ راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، یہ 4 خلفۂ راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی. تو سر وہ ہمیں جھلک نظر نہیں آتی، یہ بتائیے گا. اچھا، بڑا آپ نے مشکل سوال پوچھا ہے. دیکھیں، اگر ہم اپنے رول ماڈلز کی بات کریں تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے پہنچتے تو کوئی ایک عوامی بندہ، ایک اصحابی اٹھتا کہ آپ نے یہ جورا جو پہنا وہ آپ کو کیسے پہنا، آپ کو جو حصے میں تو آیا تھا وہ قمیص تو اس سے نہیں بن سکتی. بالکل. تو پھر حضرت عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنا حصہ ابو کو دیا ہے. کیا آج ہم اپنی جو ایز اے حکمران، ایز اے لیڈر، ایز اے سیاستدان، کیا اگر آپ میں کہوں گا جی آپ نے یہ گاڑی کیسے لی، یہ گھر کہاں سے لیا، اس کی منی ٹریل بتائیں، عوام پوچھے. یہاں تو عدالتیں پوچھتی ہیں، اس پہ کچھ نہیں ہو رہا. بالکل، عدلیہ تو بالکل ہمارے یہاں. ہاں جی، تو عدلیہ یہاں جو عوام، کیا عوام پوچھ سکتے ہیں کسی سے کہ آپ نے یہ کیا کہاں سے لی، کیسے لی؟ تو دیکھیں صحیح سیاست کیا ہے یا اچھی سیاست. دیکھیں میرے خیال میں صحیح سیاست جناب عبدالستار ایدھی، بیسٹ پرسن. یہ بندہ، اس کو ہم سیاستدان میں کہوں گا. میری جو لینگویج ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میری ڈیفینیشن، ہی ڈیڈیکیٹڈ ہز ہول لائف فار دا ہیومینٹی. بالکل، یہ صحیح معنی میں سیاستدان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے ہمارے ہیں جو کہ کمیونٹی سروس کرتے ہیں. اب جیسے عبد الباری صاحب ڈاکٹر ہیں، انہوں نے پورا ہاسپٹل بنایا ہے. عمران خان صاحب کی جو ہاسپٹل ہے کینسر کے لیے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ریئل سیاستدان ہیں. یہ سیاست صحیح کریں، کیونکہ یہ شرع کے مطابق ایک جو بھی سیٹ اپ ہے ان کا، اس کو کام کریں. دیکھیں انہوں نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہاسپٹل میں جائیں یا ایک ایدھی سینٹر میں جائیں یا ایک ایمبولینس منگوائیں، ایک عام آدمی کو ضرورت ہے تو وہ ایک میکنزم کے تحت وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو فری ہو جائے گا. جو افورڈ کر سکتا ہے وہ پیسے دے دے. بالکل. تو یہ ہے صحیح معنی میں. اگر یہ آج آتے ہیں الیکشن میں تو میرے خیال میں پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ لوگ جو 5 سال جب الیکشن ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، آپ کا فلاں زمانے میں فلاں بندہ فوت ہو گیا، ہم عذر خواہی کرنے آئے ہیں دعا مانگنے، اور اس کے بعد پھر 5 سال گم ہو جائیں گے. تو وہ والے بندے سیاست، وہ بیڈ سیاستدان میں کہوں گا. اور گڈ وہ ہیں جو کہ خدمت خلق کرتے ہیں، اپنا ٹائم، اپنا پیسہ اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو وہ اچھے سیاستدان ہیں اور وہ صحیح معنی میں سیاستدان ہیں. آپ ان کو سماجی کارکن کہتے ہیں. بالکل. میں ان کو سماجی کارکن نہیں کہوں گا. ڈیفینیشن وائز دے آر دی سیاستدان. بالکل. انہوں نے سیاست سمجھی ہے کہ حکومتی کیسے چلتی ہیں یا ادارے کیسے چلتے ہیں. ضرور نہیں کہ آپ حکومت چلائیں، آپ ادارہ چلا رہے ہیں، آپ ایک سیٹ اپ، آپ ایک پروگرام چلا رہی ہیں. آپ اگر پروگرام شریعت کے مطابق چلائیں گی تو آپ بھی صحیح ہیں. بالکل. لیکن آپ بھی شریعت کے مطابق نہیں چلائیں گے، اس میں بھی سوچیں گے کہیں سے فائدہ ہو جائے، 2 روپے ادھر سے آ جائیں، 2 روپے ادھر سے آ جائیں، تب بھی مقام خراب ہو جائے گا. جو بھی ہمارا نظام ہے اس کو ہم پراپر طریقے سے چلائیں. میں اپنی نوکری کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کام آتا ہے، کام مکمل کرتا ہوں. بالکل. اپنے جو بھی میری ذہن کام کرتا ہے صحیح فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی جج ہوں، آپ بھی جج ہیں، ہر کوئی جج ہے. صحیح. بھائی ہمارے کیمرہ مین یہ بھی جج ہیں. یہ اینگل ایسا لیں گے کہ اچھا لگے، ٹی وی پہ نظر اچھا ہے. اگر یہ کہیں گے نہیں اس کو یوں کرتا ہوں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا. تو ہم سب جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ اچھے سیاستدان ہیں جو عوام کے لیے کسی نہ کسی صورت میں
سر یہ جو فلاحی کام کرتے ہیں اداروں کے لیے یا پھر عوام کے لیے، میرے نزدیک بھی یہی بیسٹ لوگ ہیں، کیونکہ سیاست میں جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے صرف مفاد پرستی دیکھی. عوام کے ہی ٹیکسز پر وہ بیرون ملک گھومتے ہیں، انہوں نے اپنی پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے دور حکومت میں، معذرت کے ساتھ، اپنے دور حکومت میں ایک ایسا اسپتال بھی قائم نہیں کیا کہ جس میں وہ اپنا علاج کروا سکیں. ایون علاج کے لیے بھی ان کو اتنا بھی خود پر بھروسہ نہیں ہے، خود پر اتنا وہ گلٹی فیل نہیں کرتے کہ ہم نے کیا ہم تو علاج کروانے بیرون ملک چلے جاتے ہیں. ایک بندہ جب میں کہتا ہوں الیکشن میں آ رہا ہوں، میں عوام کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں، بالکل، پھر عوام کے پیسے پر وہ علاج باہر کیوں کرواتا ہے؟ اگر ہمارا ابھی بھی ایک کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ہمارے ایم ایل اے وہ غدار ہے، کرپٹ ہے، وہ اپنے دور حکومت میں ایسے ادارے قائم ہی نہیں کرتا کہ جہاں اس کی اور اس کی فیملی علاج کروا سکے. عوام کے خرچے پر آپ بیرون ملک جاتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے آپ نے ایسے ادارے یہاں قائم نہیں کیے کہ آپ کے بچے یہاں پڑھیں، آپ کے بچے فورن میں پڑھتے ہیں. تو ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی. ایک ایسا قانون شرم تم کو مگر آتی نہیں. بالکل، ایک ایسا قانون بن جائے. ہم سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہاسپٹل جو بھی ہمارے کرتا دھرتا سیاستدان حکمران جو بھی کہیں آپ، وہ لوکل گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کروائیں، ان کے بچے یلو اسکول میں پڑھیں گے. یہ شرط لگا دیں. دیکھیے گا 5 سال میں ہاسپٹل بھی ہمارے امریکہ کے ہاسپٹل سے، انگلینڈ کے ہاسپٹل سے اچھے ہو جائیں گے، اور 5 سال میں ہمارے اسکول دنیا کے اسکولوں سے مقابلہ کریں گے. صرف ایک شرط ہے، یہ شرط لگا دیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی شرط پر عمل درآمد کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جب ووٹ لینے آتے ہیں تو ان کے چہرے ہی الگ ہوتے ہیں. ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے. اچھا، میں اب یہ تھوڑی سی میں جو پہلا سوال تھا، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکمران کا کام یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی فرمان برداری خود بھی کرے اور اگلے سے بھی کرائے. بالکل. تو جب یہ قانون بنے گا، لیجسلیشن باڈیز کا مطلب یہ ہے کہ قانون بنائے، ان کے عمل کرائے. تو ان حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ جو قانون بنے ہیں ان پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں، نہ کرے گھر جا کر بیٹھے. تو اصل اسپرٹ یہ ہے کہ آپ کو ہم نے یہ جواب دیے کہ آپ آئیں، ہمارے اوپر حکمرانی کریں اور ہمارے اوپر بھی وہی قانون لاگو کریں جو آپ اپنے اوپر کرتے ہیں. صحیح. تو یہی ایک اصل میں جواب ہے ان کی. باقی تو کوئی بھی ہے، میں کہتا ہوں میں عوام ہوں، میں نہیں بننا چاہ رہا حکمران، کیونکہ میں خود تو کوشش کرتا ہوں، میں دوسرے کو عمل نہیں کروا سکتا. تو آپ نہیں بنے. جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پاس ٹائم ہے، ہم خدمت خلق کے لیے آ جائیں، پلیز آئیں اور آپ خود بھی کریں. دیکھیں رول ماڈل ہوتا ہے. آپ خود اگر اب پھر میں واپس جاؤں گا، اس زمانے میں ایک اصحابی خاتون تھی، وہ آئیں آپ کے حضور میں کہ میرا بچہ چینی کھاتا ہے زیادہ، تو ان کو منع فرمائے. تو آپ سے فرمایا کہ آپ کل آئیں. وہ پھر دوسرے دن آ گئیں تو آپ نے ان کو منع فرمایا. تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں ایک ماحول ایسا تھا اس زمانے میں، صحابہ پوچھتے تھے سائیں سے کہ بھائی آپ بتائیں کہ یہ آپ نے کل کیوں نہیں ان کو کہا. بالکل. تو آپ سے فرمایا کہ کل میں نے خود چینی کھائی تھی، تو میں کیسے کہوں. رول ماڈل یہ ہوتا ہے جس کو، اچھا مجھے تو نہیں پتا ہے، کسی جو بیٹھے تھے محفل میں کسی کو نہیں پتا، ان کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن آپ ان کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا. یہ تو میں کہا جب ہم اس لیول پر، جب ہماری ایتھکس اور اخلاقیات اس لیول پہ آ جائیں گے، بالکل، تبھی ہم کچھ کر سکیں گے. بالکل. ہم اگر آج کہیں گے تو ہم کہیں گے ہاں تو میں آپ نہ کریں، آپ ان کو منع کر دیں گے، لیکن آپ خود 10 دفعہ کھائے، ان کو پتا ہے کہ مجھے، اللہ کو پتا ہے میں نے کھایا، اس کو تو نہیں پتا. تو اثر بھی نہیں ہوتا نا اس بات کا. اب آج کا جو سیاستدان کہے گا جی یہ کرے، وہ خود کرے گا تو پوری عوام اس کو ساتھ دے گی. صحیح. اور وہ فیل بھی کرے گا کہ یار یہ واقعی کرتے. دیکھیں ہمارے اسلام میں ایک ورڈ ہم انگریزی میں یوز کر رہا ہوں، مجھے اس کا اردو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہم ہے سیمپتھی اور ایک ایمپتھی. سیمپتھی کہتے ہیں ہمدردی کرنا کسی کے ساتھ، اور ایمپتھی کر رہے ہیں کسی کا احساس کرنا. بالکل. اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے مسلمانوں کو ایمپتھی سکھائی ہے، سیمپتھی نہیں سکھائی. بالکل. آپ کو روزہ رکھنا ہے. روزہ کیوں رکھنا ہے؟ کہ آپ کو احساس ہو کہ بھوکا کیسے گزارتا ہے دن. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش ہو کہ بھائی سب لوگ بھوکے ہو رہے ہیں اور میں خوش ہوں گا. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی آپ بھوکے رہیں تو آپ کو احساس ہوگا. اب میں اگر روزے رکھتا ہوں تو ایک اگر بھوکا آئے گا اور کہ میں بھوکا ہوں، تو میں اگر وہ سچا بھوکا ہوگا تو میں فیل ہو گیا واقعی یہ سچا بھوکا ہے، اس کی مدد کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ ہم گھومتے ہیں کراچی شہر میں ٹریفک میں، کتنے فقیر گھوم رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ دے آر لائنگ، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اگر وہ صحیح بھوکا آئے گا، اچھا ہمیں حج کا سفر کا،
سفر کا بھی کیا ہے، سفر کا بھی یہی ہے کہ جی آپ کو احساس ہوگا کہ کون سفر کر رہا ہے کون سفر نہیں کر رہا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ مسافر کی بھی فیلنگ آپ کو ہوگی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، ہمارے دین نے ایمپیتھی سکھائی ہے. بالکل. اور ایمپیتھی کا اثر بھی بہت ہوتا ہے، اثر بھی بہت ہوتا ہے. صحیح. اثر ہوتا ہے کہ آپ جب ایک لیڈر، ایک سیاستدان، ایک حکمران جب وہ خود کرے گا تو آٹومیٹیکلی سب لوگ فالو کریں گے. آپ کو یاد ہوگا 85 میں دیکھ لیں، دور نہیں جاتے، محمد خان جونیجو صاحب نے کہا کہ جی ساری بڑی گاڑیاں بیچیں اور سوزوکی FX میں آئے. انڈیا میں دیکھیں وزیروں کو جو گاڑی دی گئی ہے، بالکل، وہ تو بہت ہی پرانی گاڑی، چھوٹی گاڑی. ہمارے یہاں تو 1300 پورا لشکر چل رہا ہوتا ہے. لشکر تو الگ، جو گاڑی ہوتی ہے وہی بڑی ہوتی ہے، اس کے پیٹرول بھی زیادہ ہوتا ہے. بالکل. تو اگر دیکھیں گاڑی کیوں دی گئی ہے، گاڑی اس لیے نہیں دی کہ آپ کی فیملی کے بچوں کو بھی اسکول لے کے جائے، یہ کرے. موسٹلی آپ دیکھیں تو مس یوز آف دا کارز ہوتا ہے، بہت پیٹرول کا مس یوز ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں. مطلب ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں جائیں گے تو بہت ہے. تو ہم رول ماڈل جب بنیں گے تو ہی معاشرہ سدھرے گا. سر میں نے یہاں میں آپ سے ایک بات کہوں گی، اب تک بھی میں نے ایک بہت ہی پرانا اخبار دیکھا تھا، بہت ہی پرانا اخبار تھا جس میں آج کے جو سیاست دان ہیں وہ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا ایک میری فرینڈ سے میرا تذکرہ ہوا، کہتی ہے اتنے سال ہو گئے ہم ان کی شکلیں ہی دیکھے جا رہے ہیں، کوئی نوجوان بندہ نہیں آ رہا، کوئی اور سیاست میں کود کیوں نہیں رہا، یا یہ لوگ موقع نہیں دے رہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یوتھ یعنی نوجوان نسل سیاست میں آئے گی تو کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ امید کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اس الیکشن میں یوتھ نے ووٹ دیا اور وہ نظر بھی آیا. ٹھیک ہے، یوتھ نے ووٹ دیا اور نظر بھی آیا. بے ٹھیک ہے، شک، وہ الگ بات ہے کہ ہم نے چھپانے کے پردے بہت پردے گرا دیے، بالکل، لیکن نظر آیا. ٹھیک نظر ہے، آیا. تو یوتھ، مجھے امید ہے کہ ہمارا نوجوان، اگر مسئلہ ہے کہ نوجوان کس کو دیکھے، نوجوان تو مجھے دیکھے گا نہیں، میں 50+ تو مجھے دیکھے یار یہ کیا کر رہا ہے، تو وہ مجھے فالو کرے گا. ہمارے یہاں دیکھیں جاپان میں، ہم اگر اگزامپل لیتا ہوں تو جاپان میں ٹریول کرتے ہیں جب لوگ بسوں میں، بالکل، ٹرینز میں، تو وہ کتاب اٹھاتے ہیں. تو بچہ جب دیکھے گا کہ میرے بڑے جو کتاب ہیں تو وہ بھی کتاب اٹھائے گا. ہم نے گھر میں یہ موبائل اٹھائی ہوئی ہے. ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو بچہ اس کو دیکھ کے فالو کرے گا. چلڈرن سی چلڈرن ڈو. ایگزیکٹلی. میرا چھوٹا بھتیجا، وہ جب میں وضو کرے، وہ وضو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا، 3 سال کا ہے، وہ کہتا مجھے وضو کراؤ. تو اب وہ دیکھے گا، اچھا اب ہم سیڑھیوں سے اترتے ہیں، سیڑھیوں سے چڑھتے ہیں، مطلب اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھ، اب میں اس کو سکھاتا ہوں. بالکل. وہ ساتھ میں پڑھتا ہے، کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں، وہ مجھے یاد دلاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم جب رول ماڈل بنیں گے تو ہمارا نوجوان، مجھے امید ہے ہمارا نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کو صحیح سمجھے گا اور وہ کر سکے گا. لیکن مجھے تھوڑی سی امید، کیونکہ اس الیکشن میں ہوئی ہے کہ نوجوانوں نے اپنا ایک رائے دی ہے. رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے رائے دی ہے. رائے دینا امپورٹنٹ ہے. غلطی جب آپ کریں گے تو پھر بعد میں آپ اس کو سدھار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو وہ پھر مسئلہ ہے. تو جب آپ بولیں گے، ٹھیک ہے آپ نے غلط بولا، آپ نے صحیح بولا، اس میں نہیں جا رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ بولیں، جب بولیں گے تو پھر آپ احساس ہوگا کہ ہم نے غلط ہے یا صحیح بولا، پھر آپ اپنے آپ کو کریکٹ کرو گے، وہ مسئلہ نہیں ہے. گرتے ہیں شیر شواری میدان جنگ میں، تو آپ غلطی آپ ہی کرو گے، نوجوان ہی کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کرے، لیکن سسٹم میں تو ان ہو جائے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان اگر صحیح طرح سے جو ہے حصہ لیتے ہیں سیاست میں تو بہت اچھا کر سکتے ہیں. لیکن وہ اگر ہمیں دیکھتے ہوئے سیاست میں آنے کی کوشش کریں گے تو آئی ایم سوری، وہ پھر ہمیں ہی فالو کریں گے اور پھر ورس سے ورس کنڈیشن ہو جائے گی. تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے جو رسی ہے، جو قرآن ہے، اسے تھام کے رکھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. بالکل سر، بہت اچھی بات کی آپ نے. نوجوان نسل جو ہے اس بار الیکشن میں بڑھ چڑھ کر نوجوان نسل نے حصہ لیا، اور آج کا یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، کیونکہ میرے حساب سے پروفیسر طارق سومرو نے جو تجزیات پیش کیے اور جو پیغامات دیے بہترین ہیں. اور حکومت سے یہ التجا کرنا چاہوں گی کہ کائنڈلی روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر عوام کے جذباتوں سے کھیلنا بند کر دیں، کیونکہ عوام کو جب آپ کچھ پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے، الیکشن کے ٹائم آپ کچھ اور ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، آپ کو وزارت مل جاتی ہے، آپ کو کرسی مل جاتی ہے، تو آپ کے وعدے اور دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اور عوام جو منتظر بیٹھی ہوتی ہے
کہ آپ کے وعدے اور دعوے پورے ہوں گے تو وہ ان کے جذبات پر جو ہے وہ پانی پھر جاتا ہے. تو کائنڈلی اس طرح کے لالی پاپس نہ دیں. کچھ کر سکتے ہیں تو غربت، بے روزگاری، بھوک، افلاس، فاقہ، خودکشی، اس کا خاتمہ کر کے دکھائیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک بہترین اسلامی ریاست بنا کر دکھائیے، جو کہ انشاءاللہ کوشش اور امید پوری ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کر دکھائیں گی، کیونکہ وہ اپنے بڑوں سے سبق لے رہی ہیں، جیسا کہ سر نے ابھی یہ بات کی. تو اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو رہی. میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر طارق سمرو آپ کی کہ آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے، بہت ہی اچھی باتیں بتائیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور اسی طرح سے مزید ہم گفتگو کریں گے الگ الگ موضوع پر. اور اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان طیبہ میمن کو دین سے دنیا تک میں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.